پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم پاکستانی قومیت کا مسئلہ سبق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جو امپورٹنٹ بات اس سبق میں بتائی گئی ہے یا جو اہم بات اس سبق میں زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی قومیت کیا ہے۔ پاکستانی قومیت تو بنیاد بنی تھی حصول پاکستان کی، یعنی مسلمانوں نے پاکستان اس لیے حاصل کیا تھا کہ وہ ایک ایسا ملک حاصل کر سکیں جہاں پر وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ تو تحریک پاکستان ایک متفقہ تحریک تھی جس میں اردو بولنے والے شامل تھے، پنجابی تھے، سندھی تھے، پٹھان تھے، سب نے مل کر اس میں حصہ لیا۔ تو پاکستانی قومیت کی مثال یعنی ایک پھول کی طرح ہے۔ جس طرح پھول کا ایک ظاہر ہے، اس کی شکل، اس کا رنگ اور پھول کا ایک باطن بھی ہے یعنی اس کی خوشبو، اسی طرح پاکستانی قومیت کی روح وہ تخیل ہے، وہ خیال ہے جو لا الہ الا اللہ پر محیط ہے، اور اس کا ظاہر یہ خطہ، یہ ملک اور جغرافیائی حدود ہیں جو دنیا کے نقشے پر موجود ہے۔ تو ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں کہ پاکستانی قومیت روح اور بدن کی طرح ہے۔ روح قومیت کا عقیدہ ہے اور بدن اس کے جغرافیائی خد و خال ہیں۔ بچوں اس بات کو سمجھ لیجئے، ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں پاکستانی قومیت روح اور بدن کی طرح ہے۔ روح عقیدہ ہے اور بدن اس کے جغرافیائی خد و خال ہیں۔ بچوں ذرا غور کریں کہ قوم کیسے بنے گی؟ جب کوئی ملک ہوگا، جب کوئی جغرافیائی حدود ہوں گی۔ قوم تو تبھی بنے گی نا جب اس کی جغرافیائی حدود ہوں گی۔ پھر وہ قوم جس نظریے پر بنی وہ اس نظریے کی حفاظت کتنی کرتی ہے، یہ بات بھی تو بہت اہم ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ قوم اپنے نظریے کی حفاظت کرے۔ اسی لیے اقبال یورپ کی وطنیت یعنی نیشنلزم کے بہت زیادہ خلاف ہیں، جہاں صرف جغرافیائی حدود ہیں، کوئی عقیدہ موجود نہیں ہے۔ وہاں قوم نسل، زبان اور رنگ سے بنتی ہے۔ آپ ٹی وی پر دیکھتے ہوں گے اور اخباروں میں پڑھتے ہوں گے کہ امریکہ میں رہنے والے گورے جو ہیں وہ کالوں کو کس طرح گلا دبا کر ہلاک کر دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ گورے تعداد میں زیادہ ہیں تو کالوں کو حقیر جانا جاتا ہے رنگ اور نسل کی بنیاد پر۔ تو نیشنلزم جو ہے وہ بے شمار مصائب کو جنم دیتا ہے۔ اب ڈاکٹر سید عبداللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں مختلف افراد رہتے ہیں جن میں بلوچی، سندھی، پٹھان تمام شامل ہیں۔ اب یہ جو چاروں صوبوں کے رہنے والے لوگ ہیں یہ الگ الگ زبانیں بولتے ہیں اور ان کے الگ رسم و رواج ہیں۔ یہ مختلف کلچر رکھنے والے، مختلف زبانیں بولنے والے پاکستانی قومیت کو بھول جاتے ہیں کہ پاکستانی قومیت صرف ایک قوم ہے، اور وہ علاقہ پرستی کی راہ پر کیوں نکل آتے ہیں؟ علاقہ پرستی قومیت کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ مثلا اگر آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں کہ جو اردو بولتا ہے تو آپ اس سے زیادہ گھل مل جاتے ہیں۔ سندھی زبان بولنے والے کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ علاقہ پرست ہو کر پاکستانی قومیت کو بھول جانا یہ وطن کے ساتھ غداری ہے۔ یہ تو وہ ملک ہے، پاکستان وہ ملک ہے جہاں غیر مسلموں یعنی اقلیتوں کے بھی آئین میں حقوق دیے گئے ہیں، تو پھر ہم پنجابی، بلوچی، سندھی اور پٹھان کیوں ہو جاتے ہیں؟ اسی بات کو ڈاکٹر سید عبداللہ زیر بحث لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف پاکستانی ہونا ہے اور پاکستانی ہونا چاہیے تاکہ پاکستانی قومیت کا اصل تخیل ابھر کے سامنے آئے اور ہم بحیثیت قوم مضبوط ہو کر دنیا کے سامنے پیش ہوں۔